أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. صدق الله العظيم. محترم بزرگان دین، پچھلی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے طلاق کے متعلق کچھ اہم اور بنیادی باتیں، ایک طلاق کے متعلق اور دو طلاق کے متعلق آپ حضرات کے سامنے باتیں پیش کی گئیں، جس میں اللہ رب العزت نے یہ بات بتایا کہ آدمی جس موقع پر اگر یہ تین صفتیں، اتنی صفتیں پائی جاتی ہوں کہ خاوند نے، عورت نے، شوہر نے ان سے صحبت یا خلوت صحیحہ کی ہو، ایسی عورت جس کو طلاق دی جائے، جس کو طلاق دی جا رہی ہے، اگر ایسی عورت ہے کہ جن سے خلوت کی گئی ہو، یعنی تنہائی میں وقت گزارا ہو، یا ان سے ان کے شوہروں نے صحبت کی ہو، اور وہ عورتیں جن کو حیض آتا ہو، اور اسی طرح وہ عورتیں آزاد ہوں، کسی کی غلام نہ ہوں، اور ایسی عورتیں اگر ان کو طلاق دی جاتی ہیں تو یہ عورتیں 3 حیض اپنی عدت کو پوری کریں گی۔ ان عورتوں پر یہ بات جائز نہیں ہے کہ اپنے پیٹ میں اللہ نے جو ان کو دے رکھا ہے اس کو چھپائے رکھیں، لہذا اگر وہ اللہ پر، آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کو قیامت کا ڈرنا چاہیے اور جو معاملہ ہے اس کو صاف طور سے بتا دینا چاہیے۔ اور اگر طلاق رجعی دی گئی ہے کہ یہ ایک طلاق جس سے آدمی رجوع کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب چاہے آدمی رجوع کر لے سکتا ہے، اور بغیر نکاح کو تجدید کیے کہ نکاح کو لوٹائے کہ ان کا آپس میں تعلق قائم کرنا صحیح ہے۔ اللہ نے 3 طلاق کو اپنے کلام میں بیان ہی نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں الطلاق مرتان، طلاق جو ہے وہ 2 مرتبہ کی چیز ہے، یعنی الگ الگ موقع پر اس کا استعمال کیا جائے گا۔ یہ لفظ ہی یہ بتاتا ہے کہ ایک طلاق کو ایک موقع پر استعمال کریں گے، پھر دوسری طلاق کو پھر دوسرے موقع پر استعمال کیا جائے گا۔ ایک ساتھ 3 طلاق دینے کا جو مزاج ہے وہ اسلامی اور اللہ کے احکام اور شریعت کے مزاج سے ہٹی ہوئی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب نے کے متعلق اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ فلاں نے اپنی عورت کو 3 طلاق دی ہے، سمجھ رہے؟ تو حدیث میں کی کتابوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصہ ہوئے اور فرمایا کہ جب میں تمہارے بیچ میں ہوں، ایسے موقع پر تم اللہ کی کتاب سے کھیل رہے ہو۔ ہاں، اللہ کی کتاب میں تو اللہ بتا رہے ہیں کہ طلاق کو دینا کا طریقہ کیا ہے، پہلے ایک طلاق دیا جائے، پھر دوسرا طلاق دیا جائے، اور اس موقع پر طلاق دی جائے جس عدت میں، جس موقع پر، جس باقی کے زمانے میں عورت سے آدمی نے صحبت نہ کی ہو۔ اگر صحبت کیا ہے تو وہ لمبی مدت اس کو عدت گزارنی پڑتی ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ رب العزت نے بتائیں،
اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ فلاں صحابی نے 3 طلاق ایک مجلس میں دی ہے. اتنا غصہ ہوئے ایک صحابی کھڑے ہوئے, اللہ کے نبی علیہ السلام آپ اجازت دیں تو میں جا کر ان کو قتل کر دوں. سمجھ رہے؟ تو کتنی سخت بات ہوگی جس کی وجہ سے ایک صحابی کو اس کی اجازت لینی پڑی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ اجازت دیں تو میں جا کر مار کر آ جاؤں. تو اتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناپسند تھی کہ ایک ہی مجلس میں آدمی 3 طلاق دے کر اپنی بیوی کو اپنی نکاح سے بالکل الگ کر دے. اس لیے کہ 2 طلاق سے نکاح سے تو الگ ہو جاتی ہے عورت, لیکن پھر بھی دوبارہ نکاح کر کے اس کو نکاح میں لایا جا سکتا ہے. لیکن تیسری طلاق کا مسئلہ ایسا ہے کہ بالکل عورت ہمیشہ کے لیے اس سے الگ ہو جاتی ہے, پھر اس سے دوبارہ نکاح کرنے کا مسئلہ ہے تو بہت لمبا مسئلہ ہوتا ہے. لہذا اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ ایسی عورتوں کو عدت گزارنی چاہیے. اب اللہ رب العزت نے آگے یہاں پر بتایا کہ دیکھو ایک ہے طلاق 2 مرتبہ جو طلاق دی جا رہی ہے. پہلی مرتبہ والی طلاق وہ طلاق رجعی ہے, دوسری مرتبہ والی طلاق طلاق بائن ہے. اس طلاق کے بعد میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے. اب اللہ رب العزت نے بتایا کہ دیکھو فَإِن طَلَّقَهَا, 2 بار کا ہو گیا معاملہ. 2 بار کے معاملے کے بعد بھی, 2 طلاق دینے کے بعد بھی اگر کوئی آدمی تیسری طلاق دیتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا, اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ کسی دوسرے شوہر سے شادی نہ کر لے. سمجھ رہے؟ پھر دوسرے شوہر سے شادی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے طلاق دے دینے کے بعد عدت گزارے گی, پھر کوئی کسی مرد سے اس کا نکاح ہوگا, پھر اس کے ساتھ جو ہے عورت جو ہے رات گزارے گی, صحبت ہوگا اس کے ساتھ. پھر اگر وہ مرد چاہے چھوڑے تو اس کے چھوڑ دینے کے بعد, اس کے طلاق دے دینے کے بعد یا اس مرد سے خلا لے لینے کے بعد عدت گزارے گی. پھر عدت گزارنے کے بعد پھر اگر یہ میاں بیوی چاہتے ہیں کہ پھر ہم دوبارہ نکاح کر لیں تو ایسی صورت میں ان کا نکاح ہو سکتا ہے. لہذا اسی بات کو اللہ رب العزت بتاتے ہیں فَلَا جُنَاحَ فَإِن طَلَّقَهَا, پہلے شوہر نے اگر تیسری طلاق دے دیا ہے تو اس کو فلا تحل له من بعد, تیسری طلاق کے بعد عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی حتی تنکح زوجا غیرہ, جب تک کہ کسی مرد سے شادی نہ کر لے, دوسرے شوہر سے شادی نہ ہو جائے. اب اللہ آگے بتاتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا, اگر اس دوسرے شوہر نے بھی طلاق دے دیا اس کو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا, تو ایسی صورت میں ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. کن دونوں پر؟ اس عورت پر اور اس پہلے والے شوہر پر. ان یتراجعا, کہ یہ آپس میں رجوع کر لیں. ہاں, ان ظنا, اگر ان کو اس بات کا یقین ہے ان یقیما حدود اللہ, کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ پہلے جھگڑا ہو رہا تھا, ایک دوسرے کے حق کو ادا نہیں کر رہے تھے, معاملہ ادھر ادھر ہو رہا تھا, جھگڑا اور نا اتفاقی, ایک دوسرے کے حقوق کو ادا نہیں کرنا, یہ سارے معاملات تھے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی بتائی ہوئی حدود سے آگے بڑھ گئے. ہاں, طلاق تک بات کب پہنچتی ہے؟ طلاق تک بات اسی وقت پہنچتی ہے جب اللہ کی بتائی ہوئی حدود سے آدمی آگے بڑھ جاتا ہے. اللہ نے ایک لمٹ بتایا, اس لمٹ کے مطابق شوہر بیوی کا حق ادا کرے, بیوی شوہر کا حق ادا کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے, بیوی اگر نافرمان ہے تو اس کو سدھارنے کا بھی طریقہ بتایا کہ اس کو مارا جائے. مارنے کا مطلب ہاتھ سے نہیں, مسواک سے مارا جائے, اور ایسا بھی مار نہیں کہ جس کی وجہ سے اس کے بدن پر اس مار کا اثر دکھائی دے, ہلکا سا مار. اگر اس سے بھی اس کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی ہے تو یہ حکم دیا گیا کہ اس سے بستر الگ کر لو. ہاں, اور بستر الگ کر لینا یہ
جو ہے ناراضگی کی نشانی ہوتی ہے. شوہر الگ سو رہا ہے، بیوی الگ سو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں نا اتفاقی آ گئی ہے. اب پھر اگر ان کے آپس میں مسلسل لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، اللہ نے ایک دوسری جگہ بتایا کہ دونوں طرف کے آدمی وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تم ڈرتے ہو ان کے آپس میں جھگڑے کا، نا اتفاقی کا، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اللہ فرماتے ادھر سے ایک فیصلہ کرنے والا، ادھر سے ایک بڑا آدمی فیصلہ کرنے والا، جس کی بات یہ لے سکیں اور وہ قبول کر سکیں، ان دونوں کو بھیجو، آپس میں بٹھاؤ. ان یریدا اصلاحا، اگر یہ میاں بیوی اپنے معاملے کو سدھار لینا چاہتے ہیں، یوفق اللہ بینہما، اللہ رب العزت ان دونوں کے بیچ میں سدھار دیں گے، توفیق ان کو موافق بنا دیں گے حالات کو. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود بھی آدمی جو ہے طلاق کا استعمال کرتا ہے، اور طلاق کے استعمال میں لمٹ سے پار ہو جاتا ہے. تو لمٹ سے جب کراس ہو جاتا ہے تبھی جا کر عورت ہاتھ سے نکل جاتی ہے. اب کوئی شوہر پھر دوبارہ اپنی بیوی کو نکاح میں لانا چاہے، اس بیوی کو جس کو اس نے 3 طلاق دے کر اپنی نکاح سے الگ کر دیا، اس کا نکاح کسی دوسرے مرد سے ہوا، اس نے اپنی مرضی سے طلاق دیا، عدت گزارنے کے بعد اللہ فرماتے ان ظنا، اگر ان کو اپنے پر بھروسہ ہے کہ اس بات کا پکا خیال ہے کہ ان یقیما حدود اللہ، پہلے کی طرح آپس میں لڑائی جھگڑا نا اتفاقیاں نہیں ہوں گی، بلکہ اللہ کی حدود کو قائم رکھیں گے، اللہ کے حدود پر یہ رہیں گے، تو اللہ رب العزت بتاتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کا آپس میں رشتہ ہو سکتا ہے. ان ظنا ان یقیما حدود اللہ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے حدود ہیں، يُبَيِّنُهَا، جس کو اللہ نے بیان کیا ہے، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں. جو لوگ جانتے ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے